السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الله. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا روحانیت کے سلسلوں میں بہت اونچا نام ہے. ایک فضیل ابن عیاض صوفی تھے، فضیل ابن محمد جو تھے یہ محدث تھے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی میں ڈاکہ ڈالتے تھے اور ڈاکوں کے سردار رہے. کسی انسان کو دیکھ کر نہ اس پر کوئی رائے قائم نہ کریں. کوئی پتہ نہیں کہ اس کی انتہا کیا ہوگی اور میری انتہا کیا ہوگی. بڑے بڑے بزرگی کے دعوے دار انتہا پہ اسلام سے پھر گئے اور بہت سے اسلام سے دور اسلام کے سفیر بنے، اسلام کے نمائندے بنے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی جس نے ابتدائی زندگی دیکھی ہو نا، وہ تو یہی سوچتا ہوگا کہ یہ ڈاکو ہے اور کیا ہوگا اس کا. ایک دن وہ کسی ڈاکے کی غرض سے کسی دیوار پہ چڑھے، دیوار پھلانگ رہے تھے تو اندر خاتون خانہ سین میں بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی تھی اور اس آیت کو پڑھ رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں. حضرت فضیل نے دیوار پہ چڑھے چڑھے کہا آ گیا وقت، آ گیا. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا. سیدنا عمر کو جب پوچھا تھا نا کیسے آئے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتا اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا. شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی. سبحان اللہ، بڑی خاص بات ہے جی. حضرت فضیل ابن عیاض کی زندگی بدل گئی اور ایسی زندگی بدلی آئے جب طے کر کے ہم راہ وفا، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے، ایسے بدلے پھر نہ پہچانے گئے. خلیفہ ہارون الرشید ایک دن حرم شریف میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کرتے کرتے اپنے خادم سے پوچھتا ہے، وزیر سے پوچھتا ہے، یار یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے سنگ ہو جاؤ. یار میں کسی سچے آدمی کو ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت فضیل ابن عیاض یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان سے ملاقات کراتا ہوں آپ کی. تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے کہا کہ خلیفہ وقت آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو شیخ نے جواب میں فرمایا کہ ان سے کہیں کہ مغرب کے بعد اندھیرا چھا جائے پھر میرے پاس آئے. ہارون رشید صاحب جب ملنے کے لیے گئے نا،
حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو مصافحہ کیا جب مصافحہ کیا تو آپ نے ان کے ہاتھ کو دبایا اور توجہ بھرے الفاظ میں فرمایا کہ اتنے نرم ہاتھ ہیں اس خلیفے کے جن ہاتھوں نے کل آگ میں جل جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ جب بے ہوش ہو کے گرے نا، بے ہوش ہو کے گرے، ہوش آیا نا تو وزیر نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر سمجھ آ گئی آپ کو؟ ظلمت جو ہے نا، تاریکی، یہ اہل اللہ اپنے پاکیزہ نفس کو، پاکیزہ قلب کو جب سالک کے دل میں حلول کرتے ہیں، توجہ ڈالتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں مخاطب کا قلب بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس سے پاکیزہ جذبات شروع ہو جاتے ہیں، اس کے پاکیزہ اثرات شروع ہو جاتے ہیں اس پر۔ وہی خواہشیں، وہی ناحق ناجائز آرزویں، ناجائز ارمان جو دن رات تنگ کرتے تھے، ابھی یہ بندہ ان کو سوچتا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سوچتا؟ اس لیے کہ وہ جس خانے میں وہ اشتہا تھی نا، بھوک تھی، وہ بھوک ختم کر دی ہے۔ شیخ نثار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر ہے، کبھی خواہشوں نے پکارا مجھے نثار، کبھی خواہشوں نے پکارا مجھے، ہم نے کہا وہ یہاں سے چلا گیا، ہم نے کہا وہ یہاں سے چلا گیا۔ اور وہ آرزویں اور ارمان جو پہلے دل میں بچلتے تھے کہ کیسے یہ آرزو پوری ہو، کیسے یہ آرزو پوری ہو، اب حالت یہ ہے نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم۔ وہ دن گئے جب تیرے دیوانے تھے ہم۔ پہلے تو دنیا کسی صورت میں ملتی نہ تھی نثار، پہلے تو دنیا کسی صورت میں ملتی نہ تھی نثار، اب ملتی ہے تو ہم ہنس کے گزر جاتے ہیں، ہنس کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے شریعت کا طبیعت بن جانا، شریعت کا طبیعت بن جانا۔ اب شریعت طبیعت میں آ گئی ہے، اب نفس سے تکلف ختم ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی، اب نفس ذاکر ہو گیا ہے۔ اور جب نفس ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے نا تو آدمی سے حرام جذبات، حرام خواہشیں، ان کی تمنا، ان کی حسد ختم ہو جاتی ہے۔ جائز نہیں، اچھا ناجائز، حرام، ورنہ کچھ چیزیں تو انسانی فطرت میں ہے نا جی۔ ابھی بعض ناسمجھ لوگ نا فطرت کی جائز چیزوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، یا نبی اللہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو خصی کر دوں۔ ایک نے کہا دل کرتا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں، وہ جنگلوں میں ریاضت کروں۔ تو حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے زیادہ نیک بنتے ہو، مجھ سے زیادہ بزرگی کی ضرورت نہیں ہے جی۔ کھانے بھی آپ کو پسند تھے، آپ نے نکاح بھی کیے، تجارت بھی کی، اور روزمرہ کی زندگی میں سے بھی لیے، تو نفس کے حرام جذبات ختم ہو جاتے ہیں، شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے نا یہاں مکہ مکرمہ، تو
بہت عرصے کے بعد آپ نے اپنے مریض کو خط لکھا حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مولانا صاحب آپ کے حالات بہت عرصے سے اطلاع نہیں آئی، کیا حالات ہیں آپ کے؟ جب خط گیا نا تو حضرت گنگوئی نے جب خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد فرمایا کہ حضرت اپنے حالات ہی کیا ہیں جو لکھ کے عرض کروں، البتہ جب سے آپ سے تعلق رکھا اللہ نے 3 چیزیں نصیب کی ہیں۔ پہلی چیز جو اللہ نے نصیب فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ اب نظر سنبھالتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ پہلے تو ایک حسین لڑکی سے آدمی کو ابتدا سلوک ایسی حالات ہوتی ہیں، کسی سے آنکھ چھپاتے ہوئے پتہ نہیں نفس پہ کتنے آرے پھرتے ہیں، اندر کی دنیا میں کتنا تلاطم بپا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے یہ وہ حالت ہے جس کو صوفی شاعر کہتا ہے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ اب اس کو میت دائمی نصیب ہے، اور جس کو میت دائمی نصیب ہوتی ہے نا وہ حرام کی طرف نہیں پھٹکتے۔ پھر یہ کئی سالکین کو فکر ہوتی ہے نا میرا مقام پتہ نہیں کیا ہوگا، میری روحانی حالت کہاں کھڑی ہے۔ یہ آج کی سائنس نے تو بہت آسان کر دی بہت ساری چیزیں۔ بس آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں، تنہائی میں آپ کس کے ہیں، بس آپ اسی کے ہیں، زیادہ پریشان نہ ہو۔ آپ موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں، آپ تنہائی میں آپ کی مجلس کیا ہے، تنہائی میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بس آپ کو لمحہ غم نہیں کرنا اپنے پہ اپنا، بس یہ آپ کو پیمانہ ہے آپ کے پاس ناپنے کا۔ تو شریعت طبیعت بن جائے، اس لیے اللہ والے صحرا میں بھی گلشن میں رہتے ہیں، اور گناہگار جو ہے گلشن میں بھی صحرا میں بھٹکتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ دل پریشان ہو نا، دل، اور گناہگار آدمی کا دل کبھی خوش رہ نہیں سکتا، وہ خوش نہیں رہ سکتا، ایسی تکلف ہوتا ہے سارا۔ یہ سیلفی بنا لی، وہ فوٹو بنا لیا، وہ بڑا دلکش نظارہ ہے، وہ سمندر پہ چلے گئے، وہ مچھلی کھا لی، وہ برگر کھایا، وہ فوٹو چڑھا دیا فیس بک پہ، یہ خوش ہیں۔ تو یہ کہاں کی خوشی ہے؟ اسے کون خوش کہتا ہے؟ اس کو کون خوش کہتا ہے؟ اسے خوشی کہتے ہیں۔ جو تو میرا تو سب کچھ میرا، جو تو نہیں میرا تو کچھ ہے نہیں میری۔ سین گلشن میں بھی نا آدمی پریشان رہے گا، اور جس کو وہ مل گیا نا وہ سارا بھی گلشن ہے اس کے لیے، سارا بھی۔ اب شریعت طبیعت بن جائے، شریعت طبیعت بن جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت طبیعت بن جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کی استقامت کے لیے اللہ سے آخری وقت تک التجا کرنی ہے۔ قرآن کریم میں آتا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ میں نے کوئی 10 سال تک یا اس سے زیادہ عرصہ ہوگا، کم نہیں، جمعے کے بیانات جو ہے نا وہ حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منشا پہ کیا۔ صبح 10 بجے مجھے فون کر کے کہہ دیتے کہ آج یہ بیان کرنا ہے، 4 بجے پھر فون اٹھتے کہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا بیان کیا آپ نے۔ اور جب بھی میں قرآن کریم کی تفسیر مظہری کو پڑھنے کا بہت موقع ملا تو حضرت کو بہت پسند تھی کہ وہ نقشبندی ذوق پر لکھی ہوئی ہے،
تو مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ یہ آیت جو ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کو بیان کرنا ہے۔ بات کر رہا ہوں کہ شریعت طبیعت کیسے بنے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استقامت علی الدین جو ہے نا، یہ فنائے نفس اور فنائے قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اب حضرت فرمایا، میں نے کہا حضرت یہ فنائے نفس اور فنائے قلب یہ میرے لیے نئی بات تھی۔ اب جب تک نفس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی اس وقت تک اس کو استقامت دین پہ نہیں ہے۔ وسوسے ہیں، خیالات ہیں، کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی ادھر پھرتا ہے۔ یہ لوگ آج کل کہتے ہیں نا جی فلاں انجینئر سے متاثر ہو گیا ہے، فلاں وہ بدبخت حمدی سے متاثر ہو گیا ہے، فلاں نیچری سے متاثر ہو گیا ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ استقامت نہیں ہے، استقامت علی الدین نہیں ہے۔ استقامت علی الدین جو ہے دو چیزوں سے نصیب ہوتی ہے، ایک تو پاکیزہ محقق صحبت اور دوسرا ذکر پہ دوام، اس سے استقامت ملتی ہے، استقامت علی الدین نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جن کو استقامت علی الدین مل گئی نا، یہ بہت بڑی دولت ہے یہ، ورنہ ہر وقت شک میں رہنا، شبہ میں رہنا، پریشان رہنا، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، یار غلط ہے کہ صحیح ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں، جس دین پہ عمل کر رہے ہیں، اگر خود آپ شک کا شکار ہیں نا، پریشان ہیں آپ، تو آپ تو اپنی ذات کو نفع نہیں دے سکتے، دوسرے کو کیا نفع پہنچائیں گے آپ؟ ابھی آپ خود دورائے پہ کھڑے ہیں، اپنا راستہ سیٹ نہیں ہے آپ کو، بات سمجھے نا؟ تو فرمایا حضرت ایک چیز جو اللہ نے دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی چاہتے ہیں، بس میں اس کے مطابق ہوں، بس میری کوئی دو رائے نہیں ہے اس پہ۔ ایک بات حضرت فرمایا یہ اللہ نے دی ہے مجھے، اور دوسری بات یہ بڑی خاص بات ہے کہ حضرت مدح اور ذم، میری تعریف کرنے والے اور میری مذمت کرنے والے میری نظر میں دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ ادھر اس زمانے کا کوئی عالم کہتا یہ کافر ہیں، تو آ کے کوئی کہتا حضرت فلاں تو آپ کو یہ کہتا ہے، کہتے ہیں وہ محبت سے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی معلومات صحیح نہیں پہنچی، ملیں گے تو اصلاح ہو جائے گی۔ ہاں جی، ان تک میرے بارے میں کسی نے غلط خبر دی ہے نا، اور ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے عشق میں آ کے تحقیق نہیں کی، فتویٰ داغ دیا ہے۔ ہاں جی، ورنہ ملتے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ عشق میں مار رہے ہیں، تم عشق میں مار کھا جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے جماعتوں مجھے مار پڑتی ہے نا کی جگہ، کہتے وہ عاشق ہیں وہ عشق میں مارتے ہیں، تم عشق میں مار کھاؤ بس۔ آگ دونوں طرف سے برابر لگی ہوئی ہے، کیسی تعویل ہے یہ؟ اس لیے مخلصین کی کمی نہیں ہوتی، مخلص بہت ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، ہر ادارے میں ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہوتا ہے۔ بعض پورے اخلاص کے ساتھ غلطی پر ہوتے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ غلطی کرتے ہیں اور مشورے سے کرتے ہیں، اخلاص بھی ہوتا ہے اور مشورہ بھی شامل ہوتا ہے۔ کیوں میر صاحب؟ فرمایا مدح اور ذم یہ بہت خاص بات ہے۔ کسی نے ہمیں اچھا کہہ دیا تو کہا ہاں جی بالکل یہ تو صحیح آدمی ہے، کسی نے تھوڑی سی مزاج کے خلاف کر دی نا، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، بڑا خطرناک آدمی۔
کسی نے ہمیں اچھا کہہ دیا، اس کا اچھا کہنا ہمارے کس کام کا ہے؟ کسی نے برا کہہ دیا تو جو ہماری گناہ ہوں گے وہاں چلے جائیں گے، اس کی نیکیاں ادھر آ جائیں گی۔ یہ تو کھورا کھٹا کیا کہتے ہیں، کھوٹا اور کھرا، یہ تو میزان پہ چلے گا پتہ، پہلے تو نہیں پتہ چلے گا۔ کسی نے مدح کر دی، کسی نے مذمت کر دی، بس اپنے اپنے ذوق میں کرنے دے۔ دوسری چیز فرمایا مجھے یہ نصیب ہو گئی ہے، کوئی تعریف کرتا ہے یا مذمت کرتا ہے میرے قلب پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے نصیب کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات پر اور حدیث کے درمیان جو علمی کشمکش ہوتی ہے وہ میرے دل سے اللہ نے ختم کر دی ہے۔ ہر آنے والے دن میرے اللہ کی کتاب پر اور نبی علیہ السلام کی حدیث پر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ خط جب مکہ مکرمہ پہنچا، حضرت عائشہ رحمۃ اللہ نے پڑھا تو جواب میں لکھا مولانا مبارک ہو، یہ چیزیں تو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں۔ مبارک ہو، یہ چیزیں تو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے شریعت پر استقامت نصیب فرما، شریعت پر استقامت نصیب فرما۔ ابھی وقت مغرب کا قریب ہے نا، آج کی یہ ہماری مجلس مکہ مکرمہ میں مغرب کی نماز سے پہلے، تاریخ کیا ہے جی؟ 5 نومبر سن 2023۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ ساری جماعت کی اصلاح فرما لے، اللہ شریعت کو ہمارا مزاج اور حصہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ سب کی اصلاح کر دے، سب کی تربیت فرما دے، سب کو اپنا بنا دے، اپنا محبوب بنا دے، اپنا تعلق خاص نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں حرم نہیں جا سکتا۔